السلام علیکم. سنہری باتیں. آج میں آپ سے جمعۃ الوداع کا وظیفہ، کچھ عبادات اور جمعے کے دن پر بات کروں گی. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کا دن بہت افضل ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن واقع ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اس دن جو سب سے اہم کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعے کا اہتمام کرنا. نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، بچے یا غلام کے علاوہ سب پر فرض ہے. جو شخص اپنے فرائض سے بے پرواہ ہوا تو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. ہم اکثر تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعے سے بے پرواہی برتتے ہیں، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے لیے بہت مختصر ہونے کا بھی ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی بہت لمبی یا طویل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے رمضان المبارک چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع آنے والا ہے، جمعۃ الوداع بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس عظیم الشان مہینے کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں. جمعۃ الوداع کو ہم خاص عبادت اور وظائف کا اہتمام کرتے ہیں جو کہ ہم سب پر فرض ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب سے ضرور شیئر کروں، ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بعد نماز جمعہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس جمعۃ الوداع کے نوافل اور جمعے کی فرض نماز کے بے شمار فضائل ہیں. اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے. حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، ناخن تراشے اور پھر اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے، اور پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، اور جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے اور پورا خطبہ سنے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوتے ہیں بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے لیے سب دنوں میں سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے،
اور جمعۃ الوداع کا دن اس سے بھی زیادہ ڈبل فضیلت والا ہے، کیونکہ رمضان میں ہمارے نوافل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر عبادت اور اذکار کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو جمعۃ الوداع ہے اس میں ہمارے لیے اور زیادہ فضیلت والا یہ دن ہے اور ہمارے لیے اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس تم اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور تمہارے نام کے ساتھ میرے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ سورہ الکہف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے آئندہ جمعے تک ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جمعۃ الوداع والے دن میں بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، اس دن اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ سورہ الکہف 15ویں پارے میں پائی جاتی ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ بہت بہترین صورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کے حصے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے اور ان کو اللہ کی ہدایت نہیں رہے گی۔ اور ایک غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے نا، سوائے بوجھ کے وہ دل اور وہ جسم کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جمعے کے دن کا اور جمعۃ الوداع کا کتنی سختی سے اور بار بار حکم دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا اسلام بہت وسیع اور صحیح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جایا کرو اور اللہ کے فضل تلاش کیا کرو اور باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں تمہارے لیے ہی بھلائی ہے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کی ذات کو بالکل بھلانا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ انسان فارغ وقت میں یا فرصت کے لمحے میں کوئی بھی تسبیح اپنی زبان سے کر سکتا ہے، پھر چاہے آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ کا شکر کر لیں، الحمدللہ پڑھ کر، یا اللہ اکبر، اللہ کی تعریف بیان کر دیں۔ انسان کی زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا قبلے کی طرف منہ کرنا یا جائے نماز پر بیٹھنا شرط نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس رمضان المبارک کے اس جمعۃ الوداع میں مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور میرے بتائے گئے وظیفے کو کیجیے گا تاکہ اس کا ثواب مجھے ملے، اور آگے بھی یہ ویڈیو لوگوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن کر سب تک یہ پہنچے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔